پیشکش urduaudiobooks.com۔ دوست نہ ہو تو اچھا ہے، اظہر نیاز کی شاعری کی کتاب۔ احمد داؤد کے نام۔ دوست نہ ہوں تو اچھا ہے، غم دے جاتے ہیں۔ خواب نہ ہوں تو اچھا ہے، ڈر دے جاتے ہیں۔ خوشیاں نہ ہوں تو اچھا ہے، آنسو دے جاتی ہیں۔ تتلیاں نہ ہوں تو اچھا ہے، سوچیں دے جاتی ہیں۔ بارشیں نہ ہوں تو اچھا ہے، تنہائیاں دے جاتی ہیں۔ چاندنی نہ ہو تو اچھا ہے، یادیں دے جاتی ہے۔ راستے نہ ہوں تو اچھا ہے، مایوسیاں دے جاتے ہیں۔ آسمان نہ ہو تو اچھا ہے، بوریت دے جاتا ہے۔ محبتیں نہ ہوں تو اچھا ہے، پاگل پن دے جاتی ہیں۔ روشنی نہ ہو تو اچھا ہے، زندگی نہ ہو تو اچھا ہے۔ دوست نہ ہوں تو اچھا ہے۔ میرے دوست میرے دشمن، مبارک ہو تمہیں یہ شام، یہ فتح وفا میں کامراں ہونا۔ مبارک ہو تمہیں مجھ جیسے خود سر کی تڑپتی لاش پر رونا۔ ریڈیو سے گیت سن کر اس اداسی کا بھلا ہم کیا کریں؟ آؤ ٹیلی فون پر بے نام لڑکی سے کہیں، شام فارغ ہو تو دریا پر ٹہلنے کو چلیں۔ فقط امید رکھو آسماں سے، بادلوں سے، پرندوں سے، ہوا سے، موسموں سے۔ فقط امید رکھو بارشوں سے، یا اپنے ہاتھ سے، پاؤں سے، یا ذہن رسا سے۔ بہت اونچی پہاڑوں سی تمنا، اگر چاہو تو باندھو اپنی جان سے۔ اگر توفیق ہو تو سب کو بانٹو، نہ چاہو خاک کا ذرہ کسی سے۔ سمت غیب کا شاعر۔ اپنی مشت خاک کو بھی آسماں جس نے کیا، میری سب سچائیوں کو ایک گماں جس نے کیا۔ اے کنور گل پوش جادوگر محبت چور، وہ اجل تھی کوئی لڑکی کوئی شہزادی نہ تھی۔ تیری عادت جو پہن کر آئی وہ رادھا، وہی اوشا ذرا سی شام کر، اور تجھ کو لے گئی مجھ سے وفا کے نام پر۔ بات تیرے زندگی ایک عیب ہے، بس کتابوں کا عذاب، اور پڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تیرے میرے پاس صرف ایک سمت غیب ہے۔ سمت غیب محمود کنور کا شعری مجموعہ۔ چلو کل سہی، درختوں کی شاخوں سے چھو کر ہوا، پرندوں کے پر چوم کر یہ صبا۔ محبت کے نشے میں سرشار ہے، اسے آج ملنا تو بیکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظم۔ بہت پیارے عزیز جاں برادر، میرے بازو توانا ہاتھ میرے، گو میری موت پر روئیں گے لیکن نہیں ہنستے یہ مل کر ساتھ میرے۔ فقط نام میں رکھا ہے کیا لفظ و معنی سے مزین دھول مٹی سے اٹی ساری کتابیں، میرے کمرے کے لیے راحت نہیں۔ جسم و جان یا اس کے ریشم سے بنے ملبوس میں زندگی کی کوئی بھی عادت نہیں۔ وہ بھی تو بس ایک لڑکی ہے فقط، خوبصورت ہی سہی۔ آنکھ مچولی۔ وہ اب بھی اپنے بیٹے کی صدا سے کھیلتی ہے۔ وہ ہوتا اب تو اتنے سال کا ہوتا، وہ ہوتا تو کسی اسکول میں پڑھتا۔ مجھے آواز دے کر وہ کسی پردے میں چھپ جاتا۔ مجھے معلوم ہے وہ تم سے ڈرتا، مجھ سے بے حد پیار کرتا۔
رات کو ڈر کر وہ اٹھ جاتی ہے لیکن دن کو اکثر رو کے سوتی ہے۔ عجب یہ کھیل کھیلا اس کا بیٹا، سامنے اس کے کہیں پر چھپ گیا ہے، اور وہ ہر سانس میں اس کے جنم کو ڈھونڈتی ہے۔ جنم دن اپنے بیٹے کا وہ روزانہ مناتی ہے، وہ روزانہ ہی اس کی موت پر آنسو بہاتی ہے۔ مجھے یقین ہے احمد داؤد، جاگ جاؤں گا میں ایک دن خواب سے، تم کو دیکھوں گا، ملوں گا تم سے میں، تم سے مل کر آنکھ میری کھل گئی، خواب سے جاگا پرانے خواب میں، جگمگاتے پر یقین ماہتاب میں۔ آدھی رات کا طلسم۔ بند آنکھوں سے تمہیں دیکھ تو سکتا نہیں، اور پڑھ سکتا ہوں میں ایک جادو کی کتاب۔ ایسا تو نہ کرو، ایک بہتر آدمی، ایک اچھا آدمی اچھے موسم میں کبھی دوستوں کو بھول کر اس طرح ہنستا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ عجیب طرح کے سازوں سے گونجتی ہے فضا کہ بھانت بھانت کی ہیں بولیاں ہواؤں میں، اسے نہ سننا ہی بس میں نہ کان بند کرنا، ہر ایک چیز ہے شامل یہ گیت گانے میں، غم و خوشی کا تعین بھی ہو نہیں سکتا کہ بے دلی و خوشی اختیار میں بھی نہیں۔ یہ کون شخص ہے، کس نے کیا شروع اسے، تلاش میں ہوں کہ میں اس سے اتنا کہہ پاؤں۔ یہ کیسا گیت کیا ہے شروع تو نے عزیز، خدا کے واسطے یہ گیت اپنا بند کرو۔ گڈ لک آسمان، تیرے تارے بڑے لوگوں کے رہبر ہیں، انہیں ہر پل بتاتے ہیں کہ کس رستے پہ جانا ہے، کہاں رکنا، کہاں چلنا، کہاں سے بچ گزرنا ہے۔ ہماری کیا سمجھ میں آئیں گی باتیں ستاروں کی، ہماری بات ہی کچھ اور ہے خوشبو کے ماروں کی، کہ ہم ایک پھول کو بھی دیکھ لیں تو بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں تتلی بتاتی ہے ہمیں کس سمت جانا ہے۔ میں تمہیں کہاں دیکھ سکتا ہوں، میرے تیرے درمیان ایک فاصلہ، فاصلے میں راستہ حائل ہوا، راستے سے بند گیا ہے انتظار، منتظر کے گرد خاموشی کا شور، غل غپاڑا اور ایک گرد و غبار۔ یہ اعتراف ہے مجھ کو کہ میں نہیں شاعر، میں چاند تاروں سے نظمیں سجا نہیں سکتا، دھنک کو توڑ کے مصرے بنا نہیں سکتا۔ یہ اعتراف ہے مجھ کو کہ میں نہیں شاعر، کہ ایک بات کبھی میرے دل میں رہتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ خود کو کبھی سناؤں اسے۔ میں چاہتا ہوں کہ جنگل میں جا کے رقص کروں، میں چاہتا ہوں کہ پیڑوں سے مل کے خوب ہنسوں، میں چاہتا ہوں پرندوں سے دل کی بات کہوں، میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں نفرتیں نہ رہیں، میں چاہتا ہوں کہ پتھر سیادتیں نہ رہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اپنے آنگن میں اگائے پھول کے خوشبو کو گھونسلہ مل جائے، میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اپنی چھت پر بھی اناج پھینکے کہ چڑیوں کو آسرا مل جائے۔ نہیں ہے میرے لیے اس جہان کی باتیں، زمین پہ بیٹھ کے اس آسمان کی باتیں، یہ فلسفہ، یہ مذاہب، سیاست دوراں، یہ کائنات، قیامت، خدا، زمین و زمان، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس پہ بحث کرو کہ مجھ سے جاہل مطلق کے واسطے لوگو، بس ایک پھول یہ تتلی بچی ہے رہنے دو۔ اچھلتے کودتے گاتے ہوئے لوگوں، اچھلتے کودتے گاتے ہوئے لوگوں کہ مجھ کو آپ کی دیوانگی پہ رشک آتا ہے۔ نہیں معلوم کہ یہ زندگی کس کس طرح سے خوبصورت ہے، مگر مجھ کو فقط اتنا پتا ہے، تمہارے لفظ یا یہ بینڈ باجے دوسروں کا خون پی کر تو نہیں ہنستے، کبھی بھی قتل و غارت کی وجہ کوئی مغنی تو نہیں ہوتا، تھرکتی جھومتی آواز میں، تصویر میں نفرت کبھی شامل نہیں ہوتی، کہ تم تو فاختہ ہو، امن کو نغمہ بناتے ہو، کہ تم تو بس محبت کے ہمیشہ گیت گاتے ہو۔
کہ تم وہ لوگ ہو مٹی میں چھپتے ہو تو پھولوں سے اچھلتے کودتے باہر نکلتے ہو. یہی خواہش ہے میری بھی، کبھی مٹی میں سو جاؤں تو پھولوں میں کہیں بیدار ہو جاؤں. مگر اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے میں سوچتا ہوں پاس میرے کون سا ہے گیت جو گاؤں، کہ میرے پاس ایسا کون سا ہے ساز جس کی لے کو اپناؤں، کہ مجھ جیسے تہی دامن کی خاطر اے رفیقو تم ہی کچھ سوچو. پرندو گیت تم دے دو، درختو ساز تم دے دو. مختصر یہ ہے کہ تم ٹینس کھیلنے والی کسی لڑکی سے محبت تو کر سکتے ہو، لیکن تم صرف محبت سے کینوس کے پرانے جوتے تک نہیں خرید سکتے. بیڈ ٹائم سٹوری. محبت ایک کہانی ہے جو اپنے آپ کو اکثر سناتا ہوں، پھر اپنے آنے والے سارے خوابوں کو کیا کرتا ہوں یکجا اور انہیں ترتیب دیتا ہوں. ستارے، چاند، دریا اور آوارہ پہاڑوں پر ٹہلتی چاندنی مجھ کو بلاتی ہے. بہت ٹھنڈی ہوا پھر سردیوں کے گیت گاتی ہے، تو کمرے کے اندھیرے میں ڈراتے کاغذوں کو چپ کراتا ہوں. کہیں بوتل، کہیں برتن، کہیں تھرماس رکھتا ہوں. بہت سے دوستوں کو، دشمنوں کو یاد کرتا ہوں، تو ان کی خواہشوں میں رات ساری جھانکتے رہ کر بہت جیتا ہوں، مرتا ہوں، بہت ہنستا ہوں، روتا ہوں. کئی جھنجٹ ہیں جو میں نیند تیرے واسطے ہر رات کرتا ہوں، کہ اتنے میں مجھے باہر سے وہ آواز دیتا ہے، تمہاری نیند سے بہتر بہت سے کام ہیں، اٹھو وہی کر لو. تو میں اٹھ کر بہت ہی ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے پرندوں کے لیے ایک نظم لکھتا ہوں. شاعر ہوں کہ بنیا ہوں، تجھ پر نظمیں لکھ لکھ کر ان کو گنتا رہتا ہوں. گن گن کر یہ نظمیں ساری من کے اندر رکھتا ہوں. اکثر کھول کے اپنا دل نظمیں تکتا رہتا ہوں. ایسا بھی کیا، مایوسی تو اکثر من میں کائیں کائیں کرتی ہے. اپنے دامن میں تم لیکن چڑیوں کی آواز بھرو. ایسی بھی کیا نا امیدی، رونے والو ہنس بھی دو. امید. رات کو برف پڑی ہے لیکن دن کو سورج نکلے گا. پتھر پر ایک پھول کھلا ہے، اس سے پتھر مہکے گا. 10 کروڑ مستحقین زکوٰۃ کے نام. خدا کے نام پر جو ملک ہے بنا، اس میں خدا کے واسطے یہ کام مت کرو لوگو. گداگری کو بڑھا کر نہ اپنا نام کرو، جو ہے غلط نہ اسے تم سماج سیوا کہو. بنا کے فوج فقیروں کی تم بنو داتا، اور ان کو بھیک کی عادت میں مبتلا رکھو. یہ مستحق ہیں مگر ان کو جھولیاں نہ دو. زکوٰۃ اور نہ خیرات ان میں تم بانٹو. جو ہو سکے تو پسینے کا کچھ صلہ دے دو. اناج ان کو نہ دو، پاؤ بھر انا دے دو. چھوٹا پتھر، چھوٹی لہریں. دریا کنارے بیٹھ کر کنکر اداسی کے مگر پانی میں یوں نہ پھینکیے، دنیا سے یوں نہ بھاگیے. اس شام کے جاتے سمے پتھر بڑے سے پھینکیے. پھر سوچیے سوچیں بڑی، پتھر بڑے لہریں بڑی. واہ، آج اصلی پھول بھی اب نقلی پھولوں کی طرح سے خوبصورت ہیں بہت. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو، کہ جو کچھ بھی ہے گر وہ خوبصورت ہے تو ان آنکھوں میں آ کر خوبصورت ہے. ادھر دیکھو، میری آنکھوں میں دیکھو، میری آنکھوں میں سب کچھ خوبصورت ہے. ماضی، حال، مستقبل. لوگوں کو دلچسپی میرے ماضی سے مٹی چھان کرید کے بھی لے آتے ہیں. اپنی خواہش مستقبل کو جان سکیں، اپنا ہفتہ اخباروں میں پڑھتے ہیں. میرے حال سے کس کو ہوگی دلچسپی؟
غم دنیا میں کس کو اچھے لگتے ہیں؟ موسموں سے گلا نہ کرو، مختصر دن ہم کو لگتے ہیں کبھی، اور ہو جاتی ہیں راتیں لمبیاں، ہے سبب کچھ اور یہ موسم نہیں، سردیاں، پت جھڑ، بہاریں، گرمیاں۔ تمہارے جانے کے بعد شام، دریا، چاندنی، میں ہی نہیں، ہاں یہ سبھی اب تک یہی محسوس کرتے ہیں کہ تم اب بھی یہیں موجود ہو۔ نشئی، تم سے باتیں کرنے کا ایک نشہ سا ہم کو ہے، تم سے روز ہی ملنے کی عادت ایک بنا لی ہے، اب تم سے نہ ملنا بھی ایسے ہی ناممکن ہے، ایش ٹرے میں پھولوں کا جیسے کھلنا مشکل ہے۔ تو ہی بھیج خدا کے نام، کوئی ان بے رحم لوگوں کے لیے جو محبت کو بنا کر لا سکے، سونا چاندی سے یا لوہا کاٹ کے، یا کسی مٹی سے، لکڑی سے، ہوا پتھر سے، پانی برف سے، شام کو گوندے تراشے رات کو، یا وہ پگھلائے مہکتی دھات کو۔ کوئی ان بے رحم لوگوں کے لیے جو محبت کو سجا کر دے سکے، ان کے کمروں اور دالانوں میں پیار، سب پہاڑوں اور میدانوں میں پیار، دفتروں میں اور سڑکوں اور کھیتوں اور ان کے کارخانوں میں سجا دے، نفرتوں کے بت ہٹا کر سارے انسانوں سے پیار۔ کوئی ان بے رحم لوگوں کے لیے جو بنا دے پھول خوشبو سے مہکتے لفظ ان کے واسطے، اور ان کی دشمنی کو آگ میں ڈالے تو ڈھالے چاند تاروں سے مزین دوستی رنگوں کے ہار۔ کوئی ان بے رحم لوگوں کے لیے جو کرے بارود سب مشتے غبار، اور ہتھیاروں کو پگھلا کر بنا دے تتلیاں، بندر، کبوتر بے شمار۔ بیک مرر میں تصویر، آئینے میں اس طرح سے مت رہو، آئینہ رکھتا ہے اتنا حوصلہ، تم کو دیکھے اور تم دیکھو اسے، اس طرح سے چھپ کے مت دیکھو مجھے، دل بہت کمزور سا رکھتا ہوں میں۔ ہے کوئی پاکستانی فلم انڈسٹری کے نام، قید ہے کتنے دنوں سے کاغذوں میں ایک کہانی فلم کی، بے رحم لفظوں کے چنگل میں پھنسی، کالی سطریں ہیں سلاخیں جیل کی، اس لیے کہ پاس اس کے خون کی رشوت نہیں، اس لیے کہ قتل و غارت پھول کی عادت نہیں، اس لیے کہ اس میں کوئی جبر کا منظر نہیں۔ ہے کوئی جو اس کہانی کی پری کو جیل سے باہر نکالے، لفظ سے اوپر اٹھا کر پردہ سیمی پہ خوشبو کو سجا دے؟ ہے کوئی؟ ہر عمر کے بچوں کو نصیحت، جو چاہو بھاگنا پیچھے، تعاقب ان کا کرنا، کھیلنا ان سے، مگر تتلی کے رنگوں کو نہ ہاتھوں پر سجانا تم۔ دوستوں سے بہت آسان سوال، بہت آسان ہے چنگاریوں کو یوں ہوا دینا، کہاں سے میں غلط ہوں بس مجھے اتنا بتا دینا۔ کچھ تو خیال کرو، نہ تو یہ خواب ہے اور نہ ہی کمپیوٹر کی کوئی گیم، ارے یہ تو زندگی ہے، تم اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ اتنے غیر سنجیدہ، اتنے لاپرواہ، جیسے ایک بٹن دبا کر تم اسے کہیں سے بھی شروع کر سکو گے، کسی کو بھی قتل کر دو گے، کبھی بھی خودکشی کر لو گے۔ کیا یہ سب کچھ بس ایسے ہی ہے؟ جیسے چنار کے پیڑ سے گرے ہوئے پتے، آوارہ گرد کے بے سمت قدم، یا کسی پاگل کی بے معنی آوازیں، ارے یہ سب ایسے ہی نہیں ہے کہ کبھی بھی بٹن دبا کر آن کر لیا اور کبھی بھی آف کر دیا، کمبل اوڑھ کر سو گئے، نیند نہ آئی تو ٹی وی دیکھ لیا، یا کسی غلطی سے کھیل کے نچلے درجے میں گر گئے، یا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ یہ کوئی سگریٹ تو نہیں کہ پیا اور پھینک دیا، کبھی ایش ٹرے میں اور کبھی قالین پر۔ نہ یہ وہ فلم ہے جسے تم پھر چلا کر دیکھ سکو گے، نہ یہ کتاب ہے چاہو تو سرہانے رکھ لو، چاہو تو ردی میں بیچ دو۔
نہ یہ وہ گیت ہے جسے تم پھر سن سکو گے۔ ارے یہ تو زندگی ہے، تم اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہو؟ خدارا گلاب کے پھولوں کو جوتے کے تسمے کے ساتھ نہ باندھو۔ ڈیپینڈنٹ، میں بہت انحصار کرتا ہوں تتلیوں کے پروں پہ اور اپنے دوستوں کے حسین وعدوں پر۔ آئیے کھل کر ہنسیں، خواہشوں کو چومنے کی اور بھی ہیں صورتیں، اپنے چہرے کی اداسی تولیے سے پوچھ لیں، دھندلے اشکوں بھرے غمگین شیشے ہی نہیں، زندگی کو دیکھنے کی اور بھی ہیں اینکیں۔ یہ کون تم سے محبت کا دعوے دار ہوا؟ زمیں کی سمت بڑھیں بارشوں کی باراتیں، یہ کون لایا جب موسموں کی سوغاتیں؟ پرند گانے لگے گیت کیسی الفت کے، ہرن خوشی سے جو ہمکے تو مور ناچ اٹھے، ہزار رنگ کے پھولوں پھلوں نے مہکایا کہ تتلیوں کے کئی جھنڈ کے لباس بنے۔ یہ چاند تارے ہوا آسمان تیرے ہوئے کہ روشنی ہے دھنک بن کے تم کو گھیرے ہوئے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے اے میری خوش خیال زمین، تمہارے چاہنے والوں کے سارے تحفے ہیں، مجھے تو فکر میری جان صرف اتنی ہے، تمہیں گلاب کے یہ پھول کس نے بھیجے ہیں؟ وصال، ہوا سے کوئی کہے آج اتنی ضد نہ کرو، ذرا سا دھیرے سنو پیڑ گیت پتوں کے، کہ ان پرندوں کی چہکار تھوڑی کم کر دو۔ یہ شام لائی ہے دلہن بنا کے خاموشی، ملیں گے ہم بھی کہیں چاند رات میں اس کو، جو تھوڑی دیر کو دریا کا شور بند کرو۔ انعام یافتہ تصویر کا پس منظر۔ ابھی ٹھہرو، ابھی تصویر مت کھینچو، ذرا اس روتے بچے کے بہت ہی گندے ہاتھوں میں کوئی کھانے کی شے دے دو۔ ابھی تصویر مت کھینچو، ابھی کچھ ناک بہنے دو، یہ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر چمکنے دو۔ ابھی ٹھہرو، بھنکتی مکھیوں کو مسکراہٹ پر ذرا تم بیٹھ جانے دو، ابھی تصویر مت کھینچو۔ آخری مسکراہٹ دیکھنے کے لیے آپ نے زحمت بہت کی، اس زمین کی دوسری جانب سمندر پار سے دور، اتنی دور سے اڑ کر جہازوں میں ہمارے واسطے کتنے لاکھوں یا کروڑوں خرچ کر کے ایک ڈبل روٹی کے ٹکڑے کے لیے، تاکہ تم پہنچا سکو میرے ہاتھوں میں اسے۔ اب ذرا ٹھہرو، تمہارے ساتھ جو فوٹوگرافر ہے وہ میرے خشک آنسو اور بہتی ناک کا اور میری آخری دو چار سانسوں اور میری ہچکیوں کا منتظر ہے۔ اے میرے بھائی، میرے فوٹوگرافر، تم اگر چاہو تو میں مرنے سے پہلے ہنس بھی سکتا ہوں۔ کسی نامعلوم نشے کے قبضے میں، نشہ صحن چمن ہے یا خیال حسن یار، چھاؤں کا اپنا مزہ ہے بید مجنوں یا چنار، پھول پتے پیڑ شبنم ہے یہ کس شے کا خمار۔ میں، تم اور کل، اپنے حال اور مستقبل سے دور کہیں آواز ہے اس کی، ہم جو چاہیں پاس کہیں بھی اس کی آہٹ سن سکتے ہیں۔ سوچو تو یہ ناممکن ہے، چاہو تو آسان بہت ہے، ہم جو چاہیں اپنی خاطر اچھا ماضی چن سکتے ہیں۔ ایک افریقی بچے کی آخری خواہش۔ ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے سر، پیٹ بھرنے کو وعدے بہت ہیں، تن کی خاطر کفن منتظر ہیں، سب جہاں کے سخی اور داتا، ساری دنیا کے ذیشان قائد آ رہے ہیں ہمیں دیکھنے کو، ہم سے احوال جاں پوچھنے کو۔ ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے سر، ہو سکے تو ذرا تھوڑی طاقت میرے ہاتھوں کو تم دے سکو تو، چاہتا ہوں کہ خود سے اڑا دوں منہ پہ بیٹھی ہوئی مکھیوں کو۔ دو ستاروں کے درمیان، دو ستاروں کے درمیان ایک خواب، دو پہاڑوں کے درمیان ایک رات، دو دھڑکتے دلوں میں ایک خواہش، رات اور خواب ہم کو مل جائیں، ہم زمیں پر اگائیں سرخ گلاب۔
آداب غلامی کی پہلی ورزش۔ جھک جاؤ، آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں مت دیکھو، اپنی نظریں اپنے قدموں پر رکھو، اپنا سر اونچا نہ اٹھاؤ۔ سنا نہیں ہے جس ٹہنی پہ پھل ہو وہ جھکتی ہے، تم بھی عاجز بن کر میٹھا پھل پاؤ۔ جھک جاؤ، اپنے ہاتھوں کو سائیں کے قدموں پر رکھ کر تم تلوے چاٹو، مت شرماؤ، بس جھک جاؤ۔ یہ آداب غلامی کی پہلی ورزش ہے۔ اس کے بعد رعایا کی تم ہر عادت اپناؤ گے، شاہ کا قرب ملے گا تم کو، تم شاہی بن جاؤ گے، عام عوام سے اوپر اٹھ کر درباری کہلاؤ گے۔ جھک جاؤ، جھکنے سے ہی جو کچھ ہے تم پاؤ گے، ادھر ادھر کو مت دیکھو، بس جھک جاؤ۔ پرندوں کے ٹائم ٹیبل میں چھٹی کا دن۔ اس طرح ہم کریں، آج کچھ نہ کریں، پانیوں کو گنیں اور لہریں پڑیں۔ ایک ملی نغمہ سن کر، کس پر تم مرنے کی باتیں کرتے ہو، تم جو روز نئی لڑکی پر مرتے ہو۔ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، خدا سے، باپ سے، نہ اپنی ماں سے، کہ تینوں اپنی اپنی سلطنت میں میرے خالق ہیں، یہ تینوں میرے مالک ہیں۔ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، کسی دن کاٹ کر یہ جسم اپنا 3 حصوں میں مجھے ان مالکوں کو پیش کرنا ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، فقط چپ چاپ مرنا ہے۔ کہانی مختصر کر لو۔ یہ آخر کون سی تبدیلیوں کی بات کرتے ہو؟ یہ کس کے واسطے تم رات بھر آنسو بہاتے ہو؟ یہ کیسی روشنی کی چاہ میں خون کو جلاتے ہو؟ اجی چھوڑو وفا کو، آج سے دل بے خبر کر لو، نشے میں ڈوب جاؤ اور کہانی مختصر کر لو۔ اپنی صحت کے لیے میں کبھی جو سوچتا ہوں، آج سے رکھوں گا میں اپنا خیال، جاگنا ہوگا یا سونا، وقت پر کھاؤں گا کھانا۔ اپنی صحت کے لیے آسمانوں سے اتر آتا ہے ایک تازہ ملال۔ چینل بدلو، اپنی خبروں سے بہتر ہے اود بلاؤ کے جیون پر BBC پر فلم لگی ہے، اس کو دیکھو۔ بہت اچھا، اس جہاں میں بخش دے گا تو مجھے، اس جہاں میں بھی نہیں رسوا کیا، فتنہ اولاد نہ دے کر مجھے، اے خدا تو نے بہت اچھا کیا۔ بہت ہیں یہ خوشیاں چھوٹی چھوٹی جو بکھری ہر طرف ہیں، اگر ان کو سمیٹیں، انہیں ہم جمع کر لیں تو پھر یہ بھی بہت ہیں۔ آپ کا خط ملنے کے بعد زندہ رہنے کے لیے میں پھر کسی خواہش میں ہوں، ٹوٹے دل کو جوڑنے کی آخری کوشش میں ہوں۔ بہت آسان ہے دنیا بھر کے کسانوں کے نام، بہت آسان ہے روٹی سے ٹکڑا توڑ لینا، اس کو کھانا یا اسے کتوں کے آگے پھینک دینا، ہے مگر مشکل بہت لقمہ بنانا ایک دانے سے۔ نہیں معلوم کہ ایک دانہ گندم کا کہاں کیسے ہوا ہوگا، پھر اس سے 2 ہوئے ہوں گے تو 2 سے 100 ہوئے ہوں گے۔ کئی بے حال بھوکے چیختے بوڑھے کسانوں نے نہیں معلوم اس گندم کے بدلے کیا دیا ہوگا، نہیں معلوم پہلا بیج کیسے شاہ کے محلوں سے کھیتوں تک گیا ہوگا۔ نہ جانے کتنی دوپہروں نے اس کو گرمیاں دی ہیں، نہ جانے کتنی راتوں نے حواسی نرمیاں دی ہیں، نہ جانے کتنی شاموں نے گداز اس کو کیا ہوگا، نہ جانے کن جوانوں کے پسینے میں ہے نہلایا، نہ جانے کتنے ارمانوں کے خون نے اس کو مہکایا، نہ جانے کتنے دریاؤں کے پانی کا یہ قرضہ ہے، نہ جانے کتنے بادل اس کی خاطر بارشیں لائے، نہ جانے کن دعاؤں نے اسے جیون یہ بخشا ہے، نہ جانے کتنی محنت اور استحصال نے اس کو جنم دے کر ہوا کے دوش لہرایا،
نہ جانے کتنے بچوں اور بوڑھوں اور ان کی عورتوں نے اس کی خاطر اپنی جان کو سخت مٹی میں ملایا ہے۔ بہت ہی جان جوکھوں سے یہ دانہ گھر میں آیا ہے۔ نہ جانے کون سی چکی کے پاٹوں میں غرور اس کا کئی ٹکڑے ہوا ہے۔ بہت مشکل سے یہ اپنی انا کو پیس کر آٹا ہوا ہے۔ نہ جانے کس محبت اور الفت میں یہ پھر گوندا گیا ہے۔ نہ جانے کیسی آتش تھی کہ یہ جس پر پکا ہے۔ نہیں معلوم وہ ایندھن کہاں سے اور کیسے گھر میں آیا تھا۔ نہ جانے پیڑ کتنے کٹ گئے اس کو پکانے میں۔ نہ جانے گیس کتنی اور بجلی جل گئی چولہا جلانے میں۔ خدا کی مرضیاں، انسان کی خود غرضیاں، سب کچھ اسی دانے کو ایک لقمہ بنانے کے لیے تم نے زمین و آسمان یا اور جو کچھ بھی ہے اس کے درمیان سب کچھ، ہاں سبھی کچھ جھونک ڈالا ہے۔ ذرا ٹھہرو، تم اس لقمے کو اپنے منہ میں لے جانے سے پہلے یہ ذرا سوچو کہ تم ان ساری چیزوں، سارے لوگوں، سب عنایات خداوندی کے بدلے میں شکریہ کا ایک خالی لفظ بھی اب تک کبھی اپنے دل سے اپنے ہونٹوں تک نہیں لائے۔ بہت آسان ہے روٹی سے ٹکڑا توڑ لینا، اس کو کھانا یا اسے کتوں کے آگے پھینک دینا ہے، مگر مشکل بہت لقمہ بنانا ایک دانے سے۔ ایک اچھی فلم دیکھنے کی خواہش۔ آسماں ہو جائے ایک دن فلم کا پردہ اگر، اور اس پر چل رہی ہو ایک اچھی فلم جس میں خوف، ڈر یا قتل و غارت کا کوئی منظر نہ ہو۔ اس زمین سے جس کی حسرت ہی رہی، آسماں دکھلا دے ایک دن ایک لمحے کی خوشی۔ محبت کو خوش آمدید۔ شام خاموش ہے، غور سے تم سنو، ایک آواز ہے۔ موت سے پہلے ایک سینڈوچ کی خود کلامی۔ میں کہاں ہوں اور میرا دوسرا حصہ کہاں؟ کاٹ کر اپنائیت نے بخش دی ہیں دوریاں، بڑھ رہے ہیں میری جانب کیسے دانت، ذات کی ساری عبادت رائے گاں، کچھ غلط ہے میرے تیرے درمیان۔ کیسی صبح کیسی صبح لیے چیخو پکار، آگ کے پر حبس کے گھوڑے پہ رخشندہ سوار ہے پہاڑوں کے تعاقب میں، مگر راستے میں ہو رہا ہے وادیوں کا بھی شکار۔ تم کہو کیا کریں؟ PWD گلگت کے نام۔ حسب معمول پھر آج بجلی نہیں، تم جو پوچھو گے اس کی وجہ فون پر ایک آواز بھاری کہے گی وہی، کارگاہ میں خرابی ہوئی ہے کہیں، شام کو جو چلی تھی ہوا تیز سی، ٹوٹ کا تار دریا میں ہیں جا گرے۔ یہ ہے گلگت، یہاں روز کا کام ہے، اور بجلی کے بارے میں بھی کچھ کہو، یہ نہیں مجھ کو معلوم کب آئے گی۔ لوگ تو جا چکے ہیں وہاں کام پر، اس سے بہتر ہے اب فون ہی نہ کریں، اس اندھیرے میں ریڈیو کو سنیں، سوئی کا رخ ادھر سے ادھر پھیر دیں، پھر ادھر سے ادھر سوئی لے آئیں ہم، مختصر میڈیم ساری لہریں گنیں، اس طرح جیسے ہم دل کی دھڑکن سنیں، گمشدہ کوئی سگنل ملانے کی کوشش کریں، پھر سے کوشش کریں روشنی سے ملیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آواز من کو بھلی سی لگے، کان کو چوم لے، یہ بھی ہو سکتا ہے نظم سن لیں کسی ملک کے شاعر بے نوا سے جسے اس کے اپنوں نے بے گھر کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس ہوا کے پروں پر چلائے وہ گیت جو ہم کو لے جائے پھر سے اسی شام صبحوں میں جس سے ملے ہم کو برسوں ہوئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی پاگل کہیں چلتے چلتے کہے بات جو اس اندھیرے میں بس ایک پل کے لیے روشنی پھینک دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے موم بتی جلا کر تو شعلے کے ہم رقص ہو کر ہنسیں، حسب معمول پھر آج بجلی نہیں، تم کہو کیا کریں؟ کس لیے بے چین ہو، کس لیے بے چین ہو بے تاب ہو، اور ہو کس کے لیے تم یوں اداس؟ یہ سمندر تو رہے گا یوں ہی چپ، اور دریا شور کرتا ہی رہے گا رات دن،
ان مکانوں اور سڑکوں پر رہیں گے خون کے چھینٹے صدا، یہ در و دیوار، یہ چیخو پکار، سارے مل کے خوب ہنستے ہیں تمہارے حال پر۔ یہ جہاں ہے مست اپنی کھال میں، آؤ ہم بھی دیکھنے سرکس چلیں۔ بار دیگر پاس تیرے اور بھی ہوں گے بہت سے انتخاب، زندگی کو خوبصورت اور کرنے کے لیے، اور میرے پاس کچھ بھی تو نہیں بار دیگر سوچنے کے واسطے۔ اپنا حصہ ڈالو، اس سے پہلے کل یہ سورج ہم پر حملہ کر دے، ہو جائے نہ دیر کہیں یہ سوچو، سارے موسم، پھول، پرندے اور بہت سے لوگ کرنے والے لگے ہوئے ہیں، تم بھی تو کچھ کر لو، جو کرنے کا کام ہے وہ تو ہو جائے گا، لیکن اپنا حصہ ڈالو، ایک پرندہ، ایک گھونسلہ، ایک ہی پیڑ لگا دو، ایک تتلی کو جیون دے دو، ایک ہی پھول اگا دو۔ میں اور تم اپنے کمرے میں تمہارا منتظر ہوں، آگ کو مہکائے آتش دان میں، اور باہر برف باری میں ہو تم، مصروف اپنے برف کے انسان میں۔ میرے گیت سنو، میرے گیت سنو تو اپنے ذہن کو خالی تم رکھو، تازہ ٹھنڈی نئی ہوا کو تم کمرے میں آنے دو، اپنی جیبوں سے ہاتھوں کو باہر آج نکالو تو ایک دوجے کے ہاتھ میں اپنے ہاتھوں کو دے کر بھاگو، چھین ہی لیتے ہو تم اپنا حصہ دوجے لوگوں سے، جو سب کا ہے اس کے بارے میں سوچو، سیکھ لیا ہے تم نے نفرت کرنا تو انسانوں سے، پھول، ہوا، تتلی کو دیکھو اور پرندوں سے سیکھو، پہلا گیت بنو الفت کا، آؤ مل کر سب چہکو۔ گر قبول افتد، قلم، کتابوں، میلے کپڑوں، کاغذ کے ٹکڑوں سے لے کر موزے، جوتے یا بسکٹ کے خالی ڈبے، ادھر ادھر کمرے میں جو کچھ بھی بکھرا ہے وہ سب میں ہوں، کمرے سے باہر جو بھی موسم مہکا ہے، بارش، دریا، دھوپ، ہوا یا جو بھی غم ہے وہ سب میں ہوں، میری ساری چیزیں، میرے سارے رشتے اور تعلق یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، میری خواہش، عادت، چاہت یا غصے کو تم نفرت سے تو مت دیکھو، ان سب اچھی اور بری بہکی باتوں کو تم ایک الماری میں رکھو، مجھ سے پیار کرو تو میری ساری چیزوں، سارے رشتوں کو بھی چاہو۔ رجنیش نے کہا، اور چاہیے کچھ تو خالی اس کو ہونے دو، اس میں گر جگہ ہوگی تو ہی اس پیالے میں اور مال آئے گا، اور چاہیے کچھ تو اپنے اس پیالے کو یوں نہ تم بھرا رکھو، دوسروں کو بھی بانٹو، اور چاہیے کچھ تو۔ پاگل، کراچی نفسیاتی ہاسپٹل کے دوستوں کے نام۔ زندگی کے سارے دکھ سکھ سے نہیں ہے بے خبر، سوچتا ہے وہ ستارے آسماں سے چھین کر، دیکھتا ہے وہ بھی ٹہنی سے دھنک کو جوڑ کر، بھاگتا ہے وہ بھی ہاتھوں کو کبھی پاؤں بنا، اور لکھتا ہے کبھی پاؤں سے مٹی پر ہوا، اس کی راتوں کو ڈراتا ہے سمندر دھوپ کا، دن نکلتا ہے اندھیرے لے کے آنکھوں میں نئے، وہ بھی ہنستا ہے تمہارے روز و شب کو دیکھ کر، اور روتا ہے تمہاری آخرت کا سوچ کر۔ ایک خوشحال پیٹ سے مکالمہ۔ یہ سب باتیں مقاصد کی، تمنا کی، محبت کی، زمیں پر بادلوں سے ہیں، ہوا سے، بارشوں سے ہیں، وگرنہ میں نہیں تھا ایک بھوکا شخص رستے میں، وگرنہ تو نہیں تھا ایک پیاسا پیڑ صحرا میں۔ نامعلوم کی 7 وجوہات۔ دل میں دھڑکن ہے تو اپنی زندگی میں ہیں مقاصد ان پہاڑوں سے بڑے، گھر میں آنگن ہے تو دامن بھی ہیں پھولوں سے بھرے، سر پہ نیلا آسماں ہے تو زمیں پر ہیں محبت کے کئی ایک سلسلے، شام آئی ہے تو ہم نے بھی کئی دکھ پال رکھے ہیں شفق کے واسطے، چاند روشن ہے تو دریا میں اندھیری رات بہتی ہے کہیں چپ کے سمے، چند پیسے ہیں تو آنکھوں میں ہے روشن نفرتوں کے خون سے جلتے دیے،
لفظ اترے ہیں تو ہم نے بھی صفحے کالے کیے جو دودھ جیسے تھے۔ پرندو تم بہت اونچی ہواؤں میں کہیں بادل میں رہتے ہو، کبھی دریا کنارے جھیل میں آ کر اترتے ہو کہ لہروں سے گلے مل کر عجب ایک رقص کرتے ہو، پہاڑوں وادیوں سرسبز کھیتوں میں چہکتے ہو کہ ایک چھوٹا سا نیلا آسماں ہے میرے گھر پر بھی، کبھی اس کے لیے سوچو۔ پرندو تم کبھی میرے بھی گھر کے پاس سے گزرو۔ خواب دیکھیں ہم اگر اس خواب سے باہر نکلنے کے لیے ایک راستہ رکھیں اور ان خوابوں سے ایک دن بھاگنے کا حوصلہ رکھیں۔ حواس جمع معنی = ادراک، شعبہ نفسیات، کراچی یونیورسٹی کے نام۔ اپنی شاخوں پھولوں پتوں کے سنگ مہکا وہ لمحہ جب میں نے اس کو چھو کر دیکھا۔ سب سے بڑی غلطی، کل غلط تھا جو وہی ہے اب غلط ہو رہا ہے اس جہاں میں سب غلط۔ کوئی شرمندہ نہیں اغلاط پر اور میں نادم ہوں اپنی بات پر۔ غلطیاں کرتا ہوں میں بھی ڈھیر سی، کچھ بڑی ہیں اور ہیں چھوٹی کئی، ایک غلطی ہے میری سب سے بڑی۔ چاہتا ہوں اس جہان خاک سے میں سکون و اطمینان و آشتی۔ غلطی کو میں نے جان بوجھ کر غلطی کہا۔ دروازے بند ہونے سے تقریباً 5 منٹ پہلے بادلوں سے دور میں تھا چاند تاروں سے پرے، اڑتا پھرتا تھا کہ میرے پاؤں بھی اس خاک کو چھوتے نہ تھے۔ پھر چلی کیسی ہوا، تو نے مجھ سے کیا کہا، آسماں سے میں زمیں پر آ گرا۔ دل فقط زخمی ہوا لیکن خدا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آخری سانسوں کو ہاتھوں میں لیے جیسے بچپن کی کسی خواہش میں ہوں، سارے ٹکڑے جوڑنے کی آخری کوشش میں ہوں۔ تم، میں، ہم۔ تم کہاں ہو، کیسے خوش ہو بیٹھ کر تم اس دھنک میں، بارشوں میں آسمانوں میں، بارشوں سے دور اندیکھے جہانوں میں۔ میں یہاں ہوں اس زمیں کی دھوپ میں، بے فیض پیڑوں راستوں میں، دور تک پھیلی ہوئی بے رحم بے سایہ چٹانوں میں۔ میں بہت غمگین ہوں اپنے مکانوں میں۔ ہم کہیں کیا مل نہیں سکتے، کسی وادی میں پھولوں میں، کسی دریا کنارے ٹھنڈے پانی کی کہانی میں، کسی تتلی کے پر جیسے فسانوں میں، کسی خوشبو سے مہکے شامیانوں میں۔ نئے مسائل کی تلاش، آسماں سے اس طرف، ایک سے موسم سے دور، ایسی دنیا سے پرے، میرے دل کو چاہیے ایک نیا مسئلہ۔ عجیب لوگ عجب کھیل ہم سے کھیلتے ہیں، محبتوں میں چھپاتے ہیں نفرتیں اپنی، ہنسی کے پیچھے نقابوں میں آگ غصے کی ہے، عاجزی میں عجب سرکشی پہاڑوں سی، سوال برف کے پیچھے جواب آتش کا، کہ جیسے حبس قبیلہ لباس بارش کا۔ بساط اپنی جگہ ہے نہ وقت کے مہرے، خلا میں اتری ہوئی ہیں ہوا کی سب چالیں، کہ ان کے جھوٹ کو ہم سچ سمجھ کے مانتے ہیں، کہ ان کے جہل کو ہم اپنا علم جانتے ہیں۔ عجیب لوگ عجب کھیل ہم سے کھیلتے ہیں۔ میری یاد میں جاگے، میرے اندر بھی ایک سندر لڑکی رہتی ہے، مجھ کو محبوبہ بننے کا اکثر کہتی ہے۔ جی چاہے کیسی لڑکی مجھ سے پیار جتائے، خود ہی پہل کرے اور مجھ کو دور کہیں لے جائے، مجھ سے میری خواہش کے اظہار سے پہلے بولے، خود ہی مکھ دکھلانا چاہے، خود ہی گھونگھٹ کھولے، اس سے بچھڑوں تو وہ میرا سایہ بن کر بھاگے، چاند کو رات میں تنہا پا کر میری یاد میں جاگے۔ شیڈول، صبح کو اٹھنا، پرندوں کی طرح سے چہچہانا، اپنے رب کے گیت گانا، دوپہر کو اپنے اپنے دفتروں میں دم ہلانا، شام کو رونا تڑپنا، بے وفا محبوب کی یادوں میں جلنا،
خوبصورت لڑکیوں سے دن ڈھلے دریا پہ ملنا، رات کو لڑنا جھگڑنا، اپنے رب سے رات بھر شکوے گلے کرنا، ایک ایک لمحے کو ایسے کاٹنا کہ سانس کا تلوار بن کر صبح تک چلنا، صبح کو اٹھنا، پرندوں کی طرح سے چہچہانا، اپنے رب کے گیت گانا۔ لانگ ڈرائیو، آؤ پھر بے سمت جانا، ان پہاڑوں وادیوں میں اور آگے ہم چلیں، ہنستے ہنستے ایک دوجے کے گلے سے ہم ملیں، اور آگے ہم چلیں، اور ڈرنے کے لیے ہم پھر سہانے خوف کی باتیں کریں، اور آگے ہم چلیں، اتنی خاموشی میں جو موسم کہے، صرف اپنے ہاتھ وہ باتیں سنیں، اور آگے ہم چلیں، دل دھڑکنے کی صدا کو اپنے ہونٹوں سے چنیں، اور آگے ہم چلیں، جانے یہ کیسا سفر ہے ہم سفر، تھک بھی جائیں تو کہیں، اور آگے ہم چلیں، جی نہ چاہے ہم رکیں، اور آگے ہم چلیں۔ کارگاہ، بہت ہے شوق اس کو میں کسی دن ہاتھ اس کا دیکھ کر اس کا مستقبل بتاؤں، اب ارادہ ہے کسی دن لاؤں گا اس کو میں دریا کے کنارے، شام سائے میں سمٹ کر چائے پی کر، کارگاہ کے پل کے نیچے ہاتھوں میں پکڑ کر اس سے بولوں گا، یہ اپنے خوبصورت ہاتھ ان ہاتھوں میں رہنے دو، ابھی آنکھیں نہیں کھولو، لکیروں کو بدلنے دو۔ خوبی، یہ خوبی آدمی کے خون میں چپ چاپ بہتی ہے، یہ خوبی دھڑکنوں کے ساتھ دل میں آن بستی ہے، دماغوں میں یہ رنگے سرخ میں ڈھل کر مہکتی جگمگاتی ہے، خاموشی میں سسکتی ہے، جو بولیں گل کھلاتی ہے، یہ خوبی جاگ جائے تو قیامت تک نہیں سوتی، ہمیشہ ہنستی رہتی ہے، کبھی ایک پل نہیں روتی، یہ انسانوں میں ہوتی ہے، جہالت پیڑ پتوں میں نہیں ہوتی۔ میرے پاس ایک جیب ہے، برسوں پہلے بچھڑے یار کہیں اچانک ملے تو بولے، آؤ ایک دوجے کو اپنا سب احوال سنائیں، اپنی جیبوں میں سے جو کچھ بھی ہے باہر لائیں۔ پہلا بولا، میری جیب میں ایک تتلی کے ٹوٹے پر ہیں۔ دوسرا بولا، باہر دھوپ سے ڈر کر بیٹھی میری جیب میں چڑیا جیسی ایک خواہش ہے۔ تیسرا بولا، میری جیب میں میرے بچے کی فرمائش سسک رہی ہے۔ چوتھا بولا، میری جیب میں آدھی روٹی کے پیسے ہیں۔ پانچواں بولا، میں کیا بولوں، میرے کپڑوں پر تو کوئی جیب نہیں ہے۔ چھٹا بولا، شکر ہے تیرے تن پر کوئی کپڑے تو ہیں۔ ساتواں بولا، میرے پاس ایک جیب ہے بھائی، اور اس جیب کے اندر میں ہوں۔ بری بات ہے، اپنے والد کے نام۔ تختی کو لکھتے ہوئے اپنے ہاتھوں پہ کپڑوں پہ یوں روشنائی گرانا، کتابوں کے اوراق پر یوں لکیریں لگانا، صفحے پھاڑ کر کشتیاں یا ہوائی جہازوں کے ماڈل بنانا بری بات ہے۔ دوستوں سے جھگڑنا، اپنے ماں باپ کے اور استاد کے سامنے یوں بگڑنا بری بات ہے۔ رات کو دیر تک جاگنا، صبح کو دیر تک سوتے رہنا بری بات ہے۔ ہاں بری بات ہے اپنے بیٹے سے یوں روٹھ جانا، پھر اس کو کبھی ڈانٹنا اور نہ کہنا بری بات ہے۔ میں تو اب بھی بہت سی بری عادتوں میں گھرا ہوں، بہت شور ہے، میں ترستا ہوں اور ایک آواز کو ڈھونڈتا ہوں بری بات ہے۔ گس بیٹھیے، ہر ایک جانب کئی دن سے ہے ایک افواہ گردش میں کہ کچھ گس بیٹھیے تخریب کی خاطر چھپے ہیں کچھ مکانوں میں، ہمارے اپنے لوگوں نے چھپایا ہے انہیں لالچ میں آ کر یا کسی ڈر سے۔ میرے لوگوں سنو، کچھ بھی نہیں ہے ان مکانوں میں، یہ جو گس بیٹھیا ہے وہ تمہارے دل میں بیٹھا ہے، کسی لالچ میں یا وہ پھر کسی ڈر سے، اسے چاہو تو تم دل سے نکالو، اسے چاہو تو جان سے مار ڈالو، جو چاہو پوچھ لو تم آئینے سے، تم ہی گس بیٹھیے ہو اس مقام میں۔ سارے کتے جنت میں جائیں گے، اس کی وجہ نمازیں ہوں گی، نہ حج، نہ زکوٰۃ، روزے، نہ خدا پر یقین کامل،
قیامت نہ حساب و کتاب کا خوف، ہاتھوں میں تسبیح نہ ماتھے کا محراب، تقویٰ نہ خشوع و خضوع، بلکہ صرف مالک سے وفاداری۔ تم آسمانوں کو اپنے جوتے کے نہ تو تسمے میں باندھ سکتے ہو، نہ ہی تم ان کو روند سکتے ہو۔ تم بہت ہی مہان ہو یارو، تم فقط یہ کمال رکھتے ہو، اپنے جوتوں کو آئینہ کر کے آسمانوں کو دیکھ سکتے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ اس جہاں میں جو مسجدیں بناتے ہیں اور ان مساجد کو سونے اور چاندی سے، ہیرے اور موتی سے اس لیے سجاتے ہیں، ان کے دل لرزتے ہیں، وہ خدا سے ڈرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کروڑ یا اربوں اس لیے بہاتے ہیں؟ آج جن بھی ملکوں میں شاندار و پرعظمت قیمتی مساجد ہیں، آج ایسے ملکوں میں کوئی شخص بھی یارو بھوک سے نہیں مرتا۔ تم بڑے ہو، اپنے بچوں کے لیے سب خواب رکھ لو، سب کتابیں، پینسلیں، رنگین تحفے، آسماں سے اس زمین تک گیت گاتے سب کھلونے۔ اگلے برسوں میں اگے گی جو کپاس، پیدا ہوگا جو قیامت تک اناج، سب کا سب رکھ لو۔ تم اپنے گورے بچوں کے لیے، ہو سکے تو کالے بچوں کے لیے بھی تم جنیوا بیٹھ کر یہ طے کرو، ایک بسکٹ ایک بچے کے لیے۔ سوری، رانگ نمبر۔ مجھے افسوس ہے میڈم کہ وہ ایک شخص جو اس گھر میں رہتا تھا بہت دن ہو چکے ہیں، جا چکا ہے۔ وہ نہیں معلوم وہ کس شہر یا گاؤں گیا ہے، نہیں معلوم، لیکن موسموں سے وہ خفا تھا۔ مجھے افسوس ہے میڈم، مجھے اس کا پتہ، اس کا ٹھکانہ، آشیانہ، منزلیں یا راستے کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہاں، لیکن یہ میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ اس نمبر پہ پھر سے فون مت کرنا۔ مجھے افسوس ہے میڈم کہ میں نے ہی تمہارے چاہنے والے کو اس گھر سے نکالا ہے، مجھے افسوس ہے میڈم۔ ہم بہت ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم بہت ایک دوسرے کو جانتے ہیں، جاننے کے ڈھیر سے وعدوں میں بند۔ آؤ ایک لمحے کو اپنا سر جھکا کر اپنی اپنی دھڑکنوں کو پھر سنیں، اپنی اپنی انگلیوں پر ہم گنیں، کس قدر ایک دوسرے پر بند ہیں، ہاتھ ہاتھوں میں لیے ہم کے نامعلوم ہیں کتنے، ہنسی کے خول میں ایک دوجے کے لیے۔ نہیں معلوم وہ کچھ کہہ رہا ہے، ہواؤں سے، پرندوں سے، زمین سے، آسماں سے، الجھ کر شام سے، دریا سے لڑ کر، بگڑ کر رات سے، دن سے جگڑ کر۔ نہیں ملتا ستاروں کے گلے سے، وہ خوابوں کے نگر میں جاگتا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی بھاگتا ہے۔ نہیں معلوم وہ کس سے خفا ہے، بہت غمگین ہے جو ہنس رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ زندگی میں بہت لوگ ملتے ہیں، بچھڑتے ہیں، لیکن بہت شکریہ آپ مجھ سے ملے، اور بچھڑے تو بس عام لوگوں کی طرح سے بچھڑے، نہ مجھ سے ملے۔ بہت شکریہ۔ آپ آئے، سحر کو پرندے، خوشنما دن کو بادل، رات کو چاندنی ساتھ لائے۔ بہت شکریہ۔ آپ اب جو گئے ہیں تو میں سوچتا ہوں میرے پاس کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ یوم آزادی ہے جشن، سارے ملک میں گلیوں میں رقص ہے، چھٹی ہے دفتروں میں، ہر ایک شخص مست ہے، 14 اگست ہے۔ بچوں کو ہوش اور نہ بوڑھوں کو ہے خیال، پاگل ہے کہہ رہا ہے کہ یوم الست ہے، 14 اگست ہے۔ زاہدان خشک کے گھیرے میں شازیہ، باقی کسے ہے ہوش کے سب بود و ہست ہے، 14 اگست ہے۔ گھر کے دروازے پر ایک پیغام، سامنے جا رہا ہوں مسجد تک، شاعروں کے خدا سے ملنے میں مجھ کو ہو جائے گی ذرا سی دیر، ابھی آتا ہوں میں سنا کے شعر۔ ایک دن کریم جان نے کہا، ہاں بہت اچھے گزارے میں نے دن، فاختاؤں کے نگر میں ایک دریا کے کنارے، شام کو روتے ہوئے۔ پلیز، ہم سب کب تک نیک بننے کا ڈرامہ کرتے رہیں گے؟ دوستو،
اپنے اپنے شیطانوں کو باہر لاؤ، دوستوں کے ساتھ بلف نہ کرو، ہم سب دوست ہیں، تو پھر ہم ایک دوسرے کو اپنے گناہوں کے ساتھ معاف کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم جیسے ہیں ایک دوسرے کے لیے ہیں، ہم میں خدا اور بندے والا رشتہ کیوں ہے؟ ہم کیوں ایک دوسرے پر بند ہیں؟ ایک دوسرے کے سامنے با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، بس ایک دوسرے کو قبول کرو، جو کچھ بھی ہو وہ نظر آؤ۔ سر ٹکرانے کو پتھر ہیں، سر ٹکرانے کو پتھر ہیں، چلنا ہو تو دھوپ بہت، ہنسنا ہو تو دوست بہت ہیں، رونا ہو تو پیڑ بہت، جینا ہو تو زہر بہت ہیں، مرنا ہو تو کام بہت۔ یہ رنگ و نور، یہ موسم، ہوا، یہ دھوپ دھنک، یہ پیڑ پھول پرندے، یہ شام اور یہ ہر سمت پھیلتی خوشبو، مجھے خبر ہے خدا کی عنایتیں ہیں سبھی، ہے اور بات اگر ساتھ ہو کبھی تو بھی۔ دو چار دنوں کی بات ہے یہ، جو ظلم اندھیری رات ہے یہ، دو چار دنوں کی بات ہے یہ، کچھ آنسو ہیں بس پی لو تم، مت رو لب کو سی لو تم، اب جیسے بھی ہے جی لو تم، ایک ظالم کی سوغات ہے یہ، دو چار دنوں کی بات ہے یہ لخت و جگر جو پیارے ہیں، یہ اپنی راہ سدھارے ہیں، یہ جیتے ہیں کب ہارے ہیں، دنیا کی نظر میں مات ہے یہ، دو چار دنوں کی بات ہے یہ۔ اٹھنے دو آج دھواں گھر سے، کب تک یہ آگ یہاں برسے، سب دیکھ رہا ہے اوپر سے، وہ جس کی موت و حیات ہے یہ، دو چار دنوں کی بات ہے یہ گہنے ہیں زنجیر نہیں، یہ ظلم اپنی تقدیر نہیں، جو قیدی ہو کشمیر نہیں، جو گولی گالی گھات ہے یہ، دو چار دنوں کی بات ہے یہ۔ مت حوصلہ ہارو زخموں سے، یہ دن آتے ہیں کرموں سے، ہم مادی ظلم کی شاموں سے، جو کرب و بلاؤ فرات ہے یہ، دو چار دنوں کی بات ہے یہ۔ منزل کی جانب بڑھتے رہو، آواز کو نعرہ کرتے رہو، بس سک اللہ سے ڈرتے رہو، باقی جو لات و منات ہے یہ، دو چار دنوں کی بات ہے یہ، جو ظلم اندھیری رات ہے یہ، دو چار دنوں کی بات ہے یہ۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں نہیں بولنا ہے کہ لفظ زیادہ ہیں اور سناٹا کم، ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ دکھ زیادہ ہیں اور آنسو کم، ہمیں نہیں سوچنا ہے کہ فاصلے زیادہ ہیں اور خواب کم، ہمیں نہیں تھکنا ہے کہ آسمان زیادہ ہیں اور وقت کم، ہمیں نہیں رونا ہے کہ کام زیادہ ہیں اور زندگی کم۔ اہل دل سے معذرت کے ساتھ، عقل کام کرتی تو آپ یہ نہ فرماتے، عقل کے بجائے دل رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تو ہے، اس نے آج مجھے دیکھا تو یاد آیا ایک شخص بہت، کل وہ خود کو دیکھے گا تو یاد اسے میں آؤں گا۔ شٹ اپ، ہو سکتا ہے جاگ رہے ہوں، ہو سکتا ہے خواب میں ہوں، ہو سکتا ہے ہم زندہ ہوں یا پھر ایک عذاب میں ہوں، ہو سکتا ہے لفظ ابھی ہوں، ہو سکتا ہے ذہن میں ہوں، ہو سکتا ہے لکھے گئے ہوں اور سنہرے باب میں ہوں، ابھی تلک جو بسا نہیں ہے، ابھی تلک جو چھپی نہیں ہے، ممکن شہر کتاب میں ہو سکتا ہے رونے والے رو کر ہم کو بھول گئے ہوں، ہو سکتا ہے جو کچھ اب ہم سوچ رہے ہیں سوچ بنانے والے کے دل میں بھی ہو سکتا ہے یہ ہو سکنا بھی ہو سکنے کے چکر میں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ کون کہتا ہے مجھے زندگی کو بھول کر موت پر نظمیں لکھو؟ کس لیے؟ زندگی خواب سے الجھتی ہے، موت بے چین ہاتھ ملتی ہے، اور میں جب اداس ہوتا ہوں ایک لڑکی کہیں پہ ہنستی ہے۔
اے دوست، میرے بارے میں کہاں وہ سوچتے ہیں، مجھ کو تنہا دیکھنے والے تمہارا پوچھتے ہیں۔ تم ہی کہو، کیا خوشبو اس لیے ہوتی ہے کہ اڑ جائے؟ کیا بادل اس لیے ہوتے ہیں کہ بھاگ جائیں؟ کیا گیت اس لیے ہوتے ہیں کہ بھول جائیں؟ کیا خواب اس لیے ہوتے ہیں کہ بکھر جائیں؟ کیا لوگ اس لیے ملتے ہیں کہ بچھڑ جائیں؟ کیا ہم اسی لیے ملے تھے کہ روٹھ جائیں؟ تم ہی کہو، خدا حافظ تو ان سارے سوالوں کا جواب نہیں۔ دوستوں کے ذمے آخری کام، گھر کی الماریوں میں اگر ہوں پڑی، جھاڑ دینا کبھی میری باتوں کتابوں سے گرد و غبار، یاد کر کے مجھے دوستو سال میں ہاں کبھی ایک بار۔ نان لینئر ایڈیٹر سکندر نور، ٹیکنیکل فیسلٹی انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔